ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی دوپہر خبر۔ میں ہوں آپ کا دوست نصیر غیاث۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ مرکزی وزیر فائنانس پرنب مکھرجی ذاتی طور پر تلنگانہ کی تشکیل کے مخالف، سیماندرا کانگریس قائدین نے کیا دعویٰ۔ تلنگانہ کانگریس قائدین کا منڈل سطح پر ستیہ گرہ، وزراء کی آج غلام نبی آزاد سے ملاقات کے لیے دہلی روانگی کا امکان۔ تلگو دیشم کے سیماندرا قائدین کی گنٹور میں گول میز کانفرنس، مرکز سے متحدہ ریاست کے حق میں فوری بیان جاری کرنے کا کیا مطالبہ۔ ریاست کے نام کی تبدیلی پر تلنگانہ سیاسی جے-اے-سی 25 جولائی کو کرے گی قطعی فیصلہ، پروفیسر کودنڈا رام کا بیان۔ ہلاری کلنٹن کی منگل کی شب وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات، ہند امریکی تعلقات کے استحکام پر زور، امریکی وزیر خارجہ آج چنئی کا دورہ کریں گی۔ شام میں تشدد جاری، فورسز کی فائرنگ میں 13 افراد ہلاک، پرتشدد کارروائیاں روکنے یورپی یونین کی بشار الاسد کو وارننگ۔ اور لیبیا میں باغیوں نے مشرقی شہر بریقہ کے محاصرے کا کیا دعویٰ، قذافی کی فوج کے پاس خوراک اور ہتھیار ختم ہو رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں گے خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر فائنانس اور کانگریس کور کمیٹی کے رکن پرنب مکھرجی نے سیماندرا قائدین کو واضح بتا دیا ہے کہ مرکز اس وقت علیحدہ ریاست کی تشکیل کے حق میں نہیں ہے۔ منگل کی رات سیماندرا قائدین نے پرنب مکھرجی سے ملاقات کی۔ وزیر فائنانس نے ان قائدین کو بتایا کہ وہ ذاتی طور پر علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مخالف ہیں۔ سیماندرا کانگریس قائدین نے غیر رسمی طور پر چند اخباری نمائندوں کو یہ بات بتائی۔ پرنب مکھرجی نے کہا کہ 9 دسمبر کا بیان جلد بازی میں دیا گیا تھا، اس پر عمل یا اس طرح کا دوسرا بیان نہیں دیا جا سکتا۔ مرکزی وزیر فائنانس نے کہا کہ تلنگانہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ملک میں 8 تا 9 ریاستوں میں چھوٹی ریاستوں کی تشکیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں فوری فیصلہ لینا ممکن نہیں ہے۔ پرنب مکھرجی کے بیان پر مستعفی شدہ کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ پرنم پربھاکر نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 دسمبر 2009 کو دیا گیا بیان پر آج تک کیوں عمل آوری نہیں کی گئی۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ 1 اگست کے بعد ریاست کی ترقی عملاً رک جائے گی اور صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے تمام عوامی نمائندے جھنڈے اور ایجنڈے کو بالائے طاق رکھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز علیحدہ ریاست کی تشکیل کرے یا پھر ان کے استعفے قبول کیے جائیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ کانگریس کے موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ مستعفی شدہ تلنگانہ کانگریس قائدین کی جانب سے آج منڈل سطح پر ستیہ گرہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مضافات اور تلنگانہ اضلاع میں اس سلسلے میں احتجاجی پروگرامز منعقد کیے گئے ہیں، جس میں مستعفی شدہ ایم پیز، ایم ایل ایز اور وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ پارٹی ہائی کمان پر دباؤ بڑھانے کے مقصد سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ قائدین نے کہا ہے کہ وہ متحد ہیں اور ان کا واحد ایجنڈا علیحدہ ریاست کی تشکیل ہے۔ شام 5 بجے تک تلنگانہ قائدین کی جانب سے ستیہ گرہ کیا جائے گا۔ شام میں کانگریس تلنگانہ قائدین کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس منعقد ہونے کا بھی امکان ہے، جس میں مستقبل کی حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی۔
مرکزی وزیر صحت ریاست میں پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد کے بیان اور موقف میں تبدیلی کے بعد تلنگانہ علاقے سے تعلق رکھنے والے بعض وزراء نئی دہلی جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ غلام نبی آزاد سے ملاقات کے لیے وزراء شام ہی دہلی روانہ ہو سکتے ہیں۔ وزراء نے اس سے پہلے غلام نبی آزاد کی جانب سے دہلی آنے کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا، لیکن کل غلام نبی آزاد نے چین میں دیے گئے اپنے بیان پر وضاحت کی۔ انہوں نے تلنگانہ قائدین کو دوبارہ دہلی آنے کی دعوت دی، جس کے بعد تلنگانہ قائدین کے سخت تیور میں نرمی آئی ہے۔ تلنگانہ قائدین آج شام ہی دہلی روانہ ہوں گے۔ وہ آج رات یا کل صبح مرکزی وزیر صحت اور ریاست میں پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد سے ملاقات کریں گے۔ صدر پردیش کانگریس کمیٹی اور ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ بوسا ستیہ نارائن نے دہلی میں آج صبح کانگریس پارٹی کے سیماندرا ایم پی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صدر پی سی سی نے پارٹی ہائی کمان کی جانب سے ان قائدین کو جو ہدایتیں دی گئی ہیں وہ سنائی۔ سیماندرا قائدین نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور دوسرے مرکزی قائدین سے ان کی ملاقات کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ صدر پردیش کانگریس کمیٹی بوسا ستیہ نارائن نے بتایا کہ مرکز نے ریاست کے مستقبل سے متعلق فیصلہ لینے سے قبل تمام علاقوں کے قائدین سے مذاکرات کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے سیماندرا قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ کوئی جلد بازی یا عجلت میں فیصلہ نہ کریں۔ تلگو دیشم پارٹی کے سیماندرا قائدین کی گول میز کانفرنس کا آج گنٹور میں انعقاد عمل میں آیا۔ 13 اضلاع کے تقریباً 400 قائدین نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ ان قائدین نے ریاست کی تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہوئے متحدہ آندھرا پردیش کی پرزور وکالت کی۔ اس دوران تلگو دیشم لیڈر ایرن نائیڈو نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ فوری ریاست کے متحد رکھنے سے متعلق اعلان کیا جائے اور غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ کیا جائے۔ این وائی رام کرشنڈو کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایرن نائیڈو نے ریاست میں سیاسی بحران کے لیے کانگریس اور اس کے مرکزی قائدین ویرپا مولی اور پی چدمبرم کو ذمہ دار قرار دیا۔ ایرن نائیڈو نے 9 دسمبر کو چدمبرم کی جانب سے دیے گئے بیان کی مذمت بھی کی۔ تلنگانہ سیاسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ریاست کے نام کی تبدیلی پر غور خوض کے لیے 25 جولائی کو اجلاس طلب کیا ہے۔ 22 جولائی کو علیحدہ ریاست کی تشکیل کے لیے استعفے نہ دینے والے عوامی نمائندوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کے علامتی ارتھی جلوس نکالے جائیں گے۔ صدر نشین جے سی پروفیسر کودندرام نے میڈیا کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے تمام جماعتوں کے عوامی نمائندوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ طلباء اور ملازمین بھی علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیاسی جے سی کی جانب سے ریاست کے نام کی تبدیلی کا فیصلہ غور و خوض کے بعد لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں قطعی فیصلہ 25 جولائی کو لیا جائے گا۔ امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے منگل کی شب ملاقات کی۔ دونوں قائدین نے ملاقات کے دوران ہند امریکہ سفارتی تعلقات کے استحکام اور دوسرے امور پر بات چیت کی۔ قبل ازیں ہیلری کلنٹن نے صدر کانگریس سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر سشما سوراج، وزیر فائنانس پرنب مکھرجی، قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن سے بھی ملاقات کی۔ انڈیا اور امریکہ کے مابین انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام جیسے امور میں تعاون و اشتراک کا ایک نظام بنانے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ انڈیا کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ کلنٹن کے بقول دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ہیلری کلنٹن نے اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس ایم کرشنا سے ملاقات کے دوران امید ظاہر کی کہ انڈیا جلد ہی جوہری حادثات سے متعلق معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ چہارشنبے کے روز چنئی جائیں گی، جہاں وہ امریکہ ہندوستان تعلقات کے موضوع پر ایک تقریب سے خطاب کے علاوہ امریکی کمپنیوں کے انڈیا میں موجود نمائندوں سے ملاقات کریں گی۔ ہیلری کلنٹن چیف منسٹر تمل ناڈو جے للیتا سے بھی ملاقات کریں گی۔ شام کے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حمص کے مرکزی شہر میں پیر سے شروع ہونے والے حملوں میں حکومت کی فورسز نے کم از کم 13 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ حمص کے سرگرم کارکنوں اور باشندوں نے کہا ہے کہ منگل کو شام کی افواج نے شہر کے خالد بن ولید مسجد کے باہر تدفین کے لیے قبرستان جانے والے جلوس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ماتم کرنے والے پیر کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک 10 افراد کی نماز جنازہ کے لیے جمع تھے۔
हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाई से पहले असद की अलविया अखिलत के अरकान और शाम के अक्सरियती सुन्नी आबादी के दरमियान हो उसमें 2 रोज़ तक फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ होती रहीं। ये लड़ाई हफ्ते को उस वक्त शुरू हुई जब असद की अलविया फ़िरक़े के 3 हामियों के मस्कशुदा लाशें शहर में उनके रिश्तेदारों को वापस की गईं। सरगर्म कारकुनों का कहना है कि असद से हमदर्दियाँ रखने वाले तैश में आ गए और सुन्नियों की मिल्कियत वाली दुकानों पर हमले किए और उन्हें आग लगा दी। हफ्ते और इतवार को होने वाले इन लड़ाइयों में तकरीबन 30 अफराद हलाक हुए। यूरोपीय यूनियन ने शाम हुकूमत को मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बंद करने की वार्निंग दी है। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ने अपने एक बयान में शामी सदर बशारुल असद से मुल्की निज़ाम में फ़ौरी तौर पर इस्लाहात लाने का मुतालबा किया है। ब्रसेल्स में होने वाले इजलास में दमिश्क हुकूमत को वार्निंग दी गई है कि वह अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती कायम करे। इस मौके पर जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर शाम में हुकूमत ने अपने रवैये को तब्दील नहीं किया तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से उस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। लीबिया के बागियों का कहना है कि उन्होंने मशरक़ी शहर बरीखा का मुहासरा कर लिया है जबकि इसके कुछ इलाकों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। बागियों के तर्जुमान का कहना है कि रिवोल्यूशनरी कौंसिल के अरकान ने बरीखा में क़ज़ाफ़ी की फ़ोर्सेस के कुछ अहलकारों को देखा है लेकिन उनकी तादाद गुज़िश्ता चंद हफ़्तों के मुकाबले में इंतहाई कम है। तर्जुमान ने कहा कि बागी शहर के जुनूब और मशरक़ के जानिब मौजूद हैं और वो मशरक़ में रिहायशी इलाक़े का कंट्रोल भी हासिल कर चुके हैं। बागियों के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने क़ज़ाफ़ी नवाज़ फ़ोर्सेस के दरमियान होने वाले मुकालमे पर मबनी रेडियो पैगाम सुना है जिससे पता चलता है कि उनके पास काफ़ी खुराक और हथियार नहीं है। ताहम उन्होंने शहर के मगरबी हिस्से पर आसान कंट्रोल को भी खारिज इम्कान करार दिया है। उन्होंने कहा कि बरीखा बारूदी सुरंगों से भरा पड़ा है और उसे महफूज करार देने से पहले साफ़ करना होगा। बागियों के इस तर्जुमान ने बिनगाजी से राइटोर के साथ टेलीविज़न पर बात करते हुए कहा, गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक बारूदी सुरंगें लाशों के नीचे छोड़ दी जा रही हैं। बागियों का यह भी कहना है कि नाटो के हेलीकॉप्टरों ने क़ज़ाफ़ी फ़ोर्सेस के काफ़िले पर हमला भी किया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद और ख़ारी यूसुफ़ का कहना है कि उनके मोबाइल फ़ोन्स हैक कर लिए गए थे जिसके ज़रिए भेजे जाने वाले पैगाम झूठ पर मबनी है। राइटोर से बात करते हुए तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि मुल्ला उमर ज़िंदा हैं और अफ़गानिस्तान में जिहाद जारी रखे हुए हैं। मुजाहिद का कहना था कि ये अमरीकी इंटेलिजेंस का काम है और ये हम टेलीफोन नेटवर्क फराहम करने वाली कंपनियों से बदला लेंगे। क़ब्ल अज़ीं तालिबान के रहनुमा के मोबाइल से पैगाम भेजे गए थे कि मुल्ला उमर हलाक किए जा चुके हैं। नाज़रीन, आइए आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी ज़ाती तौर पर तेलंगाना की तश्कील के मुखालिफ सीमांध्रा कांग्रेस कायदीन ने किया दावा। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का मंडल सतह पर सत्याग्रह। वज़रा की आज गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के लिए दिल्ली रवानगी का इम्कान। तेलुगु देशम के सीमांध्रा कायदीन की गुंटूर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस। मरकज से मुत्तहदा रियासत के हक में फौरी बयान जारी करने का किया मुतालबा। रियासत के नाम की तब्दीली पर तेलंगाना सियासी जेएसी 25 जुलाई को करेगी ख़त्ई फैसला। प्रोफेसर कोदंडाराम का बयान। हिलारी क्लिंटन की मंगल की शब वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात। हिंद अमरीकी ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज चेन्नई का दौरा करेंगी। शाम में तशद्दुद जारी। फोर्सेस की फायरिंग में 13 अफराद हलाक। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रोकने यूरोपीय यूनियन की बशारुल असद को वार्निंग।
اور لیبیا میں باغیوں نے مشرقی شہر بریقہ کے محاصرے کا کیا دعویٰ، قذافی کی فوج کے پاس خوراک اور ہتھیار ختم ہو رہے ہیں۔ یہ تھا 4TV دوپہر خبر، آپ کے دوست کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ ڈریم سٹی بالاپور گیٹڈ کمیونٹی، 3 بیڈ روم کا انڈیپینڈنٹ ہاؤس، کار پارکنگ کے ساتھ، صرف 15 لاکھ روپے میں۔ ڈریم سٹی۔